علامہ صاحب کوئی قوت برداشت ہے ہمارے یہاں؟ آپ عوام کو برداشت کا درس دیتے ہیں اور آپ دیکھیں ان کی رائے کو تسلیم کرنے کو برداشت کا مطلب بدتمیزی تو نہیں ہے نا بھائی، برداشت کا مطلب پارس بدتمیزی نہیں ہے، برداشت کا مطلب جو ہے وہ بہودگی نہیں ہے، برداشت کا مطلب گالی نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ پورے پاکستان کے علماء اور مشائخ کو جو ہے وہ دیڑتا پھرے بیٹھ کے۔ اچھا اب نجم شراز صاحب کی سن لیں، پیچھے 100 بندہ نہیں کھڑا ہوگا اور میرے عام مسجد کے امام کے پیچھے 1 لاکھ بندہ بھی آنے کو تیار ہو جائے گا۔ اچھا ذرا نجم شراز صاحب کی بھی سن لیں ذرا۔ آدمی کے ساتھ بیٹھ ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی، میں چاہ رہا ہوں اس کے اوپر اپنی ورڈکٹ بھی دے دوں۔ پاکستان میں ایک مین سٹریم میڈیا کا چینل ہے سونو ٹی وی کے نام سے، کچھ عرصہ پہلے ہی وہ لانچ ہوا ہے۔ اس پہ نیوز بیٹ کے نام سے ایک پروگرام چلتا ہے۔ اس پروگرام میں انہوں نے عید کے موقع کے اوپر ایک اچھا ٹاپک رکھا تھا۔ عید قربان جو ہے وہ ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے، اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ یہ مرکزی ٹاپک تھا اس پروگرام کا۔ اس میں انہوں نے 3 گیسٹ بلائے ہوئے تھے، ہمارے مشہور زمانہ مولانا طاہر اشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو دیوبندی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، اور کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر انہوں نے ساحل ادیم بھائی کو بلایا ہوا تھا، ایک مشہور یوٹیوبر ہیں دین کے حوالے سے، ماشاءاللہ ان کی کافی خدمات ہیں، ان سے جو ہمارا علمی اختلاف ہے وہ ایک الگ چیز۔ ایک نیوٹرل گیسٹ بلائے ہوئے تھے انہوں نے۔ اس میں انہوں نے گفتگو کا آغاز تو مولانا طاہر اشرفی صاحب سے کیا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں، تو انہوں نے ایگری کیا اینکر کے ساتھ کہ آپ کی باتیں درست ہیں، لیکن اینکر نے کاؤنٹر کوسچن کے طور پر ان سے پوچھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اصل یہ بات بتائیں۔ اب ظاہر ہے کہ کس عالم کی جرت ہے اخلاقاً وہ مان لے کہ ہم لوگ مجرم ہیں اس پورے معاملے میں۔ عزتیں عوام سے ویل کرتے ہیں، چندے عوام سے کھاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب ذمہ داری اٹھانے کی بات آتی ہے پھر بھی بجائے خود اٹھانے کے بھئی عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اور یہی کام کیا طاہر اشرفی دیوبندی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ علماء کی تقریریں ہی لوگ نہیں سنتے آ کر، تو دوسری اذان کے بعد ایک خطبہ ہوتا ہے مختصر سا، اس وقت تو لوگ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں مسجد میں، تو وہ جب علماء کا واعظ ہی نہیں سنیں گے تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو عوام کے اوپر انہوں نے ڈالا۔ انہوں نے کہا عوام تو دوسرے خطبے کے وقت آتی ہے جو عربی والا ہے اینڈ پہ، تو جب وہ ہماری بات ہی نہیں سنیں گے تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی۔ پھر جب ساحل ادیم بھائی کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا۔ اس میں انہوں نے ہر وہ چیز جو ایگری کرنی چاہیے تھی وہ کی اینکر کے ساتھ، کہ علماء کی بھی خدمات ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن جتنا انہیں کام کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ پلس انہوں نے یہ بھی مانا کہ پاکستان جو انیشلی تو ظاہر ایک سیکولر ریاست بننے جا رہی تھی، محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی مسلمان ضرور تھے، لیکن اس طرح کے وہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھے کہ وہ اسے اسٹرانجلی کوئی اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے، لیکن علماء کی وجہ سے ہی پبلک اکٹھی ہوئی اور ایک ریلیجیس نعرہ بھی مل گیا جس میں مذہب کا رنگ بھی تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر پاکستان بننے کے بعد سب سے زیادہ اگر کریڈٹ میں کسی کو دیتا ہوں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ قرارداد مقاصد کے حوالے سے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اسی پہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے ورڈکٹ دی تھی کہ آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو علماء کی جو کنٹریبیوشن ہے اسے ساحل ادیم بھائی نے کہا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جتنا کام انہیں کرنا چاہیے تھا اتنا یہ کر نہیں سکے۔ پھر انہوں نے اس میں مزید چیز ایڈ کی کہ 52 خطبات سال کے، یعنی ہر جمعے کا خطبہ علماء کے پاس اویلیبل ہے، پبلک نے آنا ہی آنا ہے مسجد میں، تو یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے، لیکن ان کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن ہی نہیں ہے جو سو کالڈ دنیاوی سیاسی رہنماؤں کے اندر موجود ہے، کہ ان کے جلسوں میں تو لاکھوں لوگ آ کے بات سن لیتے ہیں، اور تقریر سے پہلے ہی گراؤنڈ کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں، جس طرح یہاں میرے اس
اسٹیج پہ آنے سے پہلے یہاں 300-400 بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ سنڈے کا دن ہے، یہاں نماز بھی نہیں ہوتی، نماز مسجد میں لوگ پڑھتے ہیں، جمعے والے دن تو پھر بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، لوگوں کو آنا چاہیے، لیکن نہیں لوگ بات سنتے۔ میں نے کہا کہ یہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علماء کے اندر اٹریکشن کیوں نہیں ہے، کہ 52 خطبات اویلیبل ہیں ان کے پاس، یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے یہ۔ اب یہ والا جو پورشن ہے یہ آلریڈی طاہر اشرفی صاحب نے خود مانا ہوا تھا کہ لوگ نہیں آ کے ہماری بات سنتے۔ اب وہی بات جب ساحل ادیم بھائی نے ریپیٹ کی تو یہ ان کو کاٹ گئی، بات تو سیم ہی ہو رہی تھی لیکن وہ اسے اپنے اوپر کرٹیسزم انہوں نے سمجھ لیا۔ یہ جو چند ایک باتیں انہوں نے کی جب ساحل ادیم بھائی نے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو ایسے بدتمیز شخص کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ابھی 5 منٹ میں میں نے اتنی کروا لی ہے اپنی اور اپنے بڑوں کی، اور اگلے 1 گھنٹے کے اندر تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے۔ اصولی بات یہ سن کے تو اٹھ گئے ہیں، ابھی تو ریفرنسز کے ساتھ اگر میں بیٹھا ہوں تو کیا حال ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساحل جو ہے یہ گالیاں نکال رہا ہے ہمیں، اس میں گالی کہیں آپ نے سنی ہے کہ اس نے نکالی ہے؟ سرکار ان کے لیے یہی گالی ہے کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ کی تقریر تو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، اس کو گالی سمجھتے ہیں۔ کیڑی سے بھی چھوٹا دل ہے ان لوگوں کا، حالانکہ یہ بات خود طاہر اشرفی صاحب خود کہہ چکے تھے کہ وام تو جی وہ عربی خطبے کے وقت آتی ہے۔ بھائی تو خود مان رہا ہے کہ لوگ تیری بات نہیں سنتے، اب اسی بات کو اگر ایک دوسرا بندہ ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر غصہ کھا رہا ہے، اور پھر تکبر اتنا ہے ان مولویوں کے اندر بھرا ہوا۔ سٹارٹ میں بتاؤ اس نے کہا میں تو جانتے ہی نہیں یہ کون ہے، مجھے بتائیں اس کا اس سوال سے کیا تعلق ہے جو اینکر نے کیا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ سامنے کون ہے۔ بھائی تو یہ بھی بول کہ میں یہ نہیں جانتا کہ جس کیمرے میں آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے پیچھے کیمرہ مین کون کھڑا ہوا ہے۔ بھائی اس کا اس سے کیا لینا دینا؟ تم لوگوں سے کوئی بات پوچھتا ہے تو اور طرف چل پڑتے ہو۔ تیری پھوپھی بھی نس گئی سی، تو کہتا میں تو اسے جانتا ہی نہیں ہوں یہ کون ہے۔ پھر کہا کہ یہ لا علم ہے، پھر کہا کہ جی یہ اسے اخلاق ہی نہیں ہے، یہ جو ہے علماء کے یہاں پہ بخیے ادھیڑ رہا ہے، مولوی صاحب کہہ کے۔ تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا، اور کیا کہے تمہیں؟ پادری صاحب کے ہاں مولوی ہو نا، اور کیا ہو؟ اور یہ ریسپیکٹیبل ورڈ ہے، تمہاری وجہ سے بدنام ہوا نا۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی انتہائی بےہودہ انسان ہے یہ بےہودہ کا لفظ بھی اس نے استعمال کیا۔ اور پھر اینڈ پہ کہا جی میں معذرت کرتا ہوں، اٹھ کے وہاں سے وہ کالر مائک اتار کے چلے گئے۔ یہ ان لوگوں کا ٹوٹل ٹیمپرامنٹ ہے، یہ لوگ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے مخالف کی بات سن لیں۔ اب مجھے بتائیں یہ جو مجھے بار بار کہتے ہیں جی بٹھاؤ علماء کے سامنے، تو علماء کے ساتھ تو جو میں نے کر دی ہے اس رمضان کے اندر، ایک نیو ٹی وی کے پروگرام پہ جو فرقہ واریت والا، اور دوسرا جی ٹی وی پہ صلح حسن کے اوپر، کسی میں حوصلہ ہی نہیں بیٹھنے کا، یہ سن ہی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پرانے قصے چھوڑیں۔ پرانے قصے کیسے چھوڑ دیں؟ تم لوگوں نے چھوڑ دیے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ قادیانی کہیں جی غلام احمد قادیانی کو چھوڑیں آپ، وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، ہم سے بات کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک تم اس دجال کو جس نے دعوی نبوت کیا دجال نہیں مانتے، ہم آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ بس تو ظاہر ہے یہ ایک دوسرے کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں آپس میں، باقی فرقے بھی ادھر بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ کوئی مشکل راکٹ سائنس تو نہیں، میں کوئی آپ کو 4 آرڈر ڈیفرینشیل ایکویشن تو یہاں سالو نہیں کروا رہا۔ یہ ٹوٹل اس پروگرام کا لب لباد تھا۔ ویسے وہ آپ ضرور ویڈیو دیکھیں، یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے، اس میں کافی آپ کو مزیدار گفتگو نظر آئے گی۔ میں نے مختصر جو بیچ میں کرٹیکل پوائنٹس تھے صرف وہ ہائی لائٹ کیے ہیں تاکہ میں اس کا انالیسس کروں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ ہاں یعنی کہ ساحل ادیم بھائی نے جو باتیں کی ہیں ان کا میں کرٹیکل انالیسس کروں گا۔ طاہر اشرفی صاحب کو ہم پھر بعد میں دیکھیں گے۔ ساحل ادیم بھائی نے وہاں جو بنیادی بات کی تھی نا ایک، وہ یہ تھی کہ یہ اصل وجہ جو ہے نا اس سارے کے سارے ایشو کی، وہ ہے اس امت کی اور علماء کی قرآن سے دوری۔ قرآن ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، لیکن اس کتاب کو ہمارا وہ طبقہ یعنی علماء کا جو کسٹوڈین تھا وہ اس طریقے سے اٹریکٹ فل فارم میں پبلک تک پہنچا نہیں سکا، جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ 52 ٹائمز وہ سال میں یعنی ہر ہفتے ایک دفعہ جمعے کا ممبر اس کے پاس اویلیبل ہے،
اس طرح کی فیسلٹی اور کسی بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے جو اسلام کی اس تحریک میں موجود ہے. اس کے باوجود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا. اور یہ ذلت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک کی سائل ادیم نے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کر دی تھی. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے وہ بھی قرآن کے ذریعے آگے بات کرے. یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. دین اسلام کے نہیں ہیں، وہ فرقوں کے بزرگ ہیں. باقی منو بڑا وٹ ہوتا جائے نہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں اور بھی ایک گھنٹہ بول سکنا، لیکن میں ابھی فی الحال اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.